جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ بات کرنے والے ہیں، دیٹ از ورک پلیس پہ اسٹریس. جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ اسٹریس ہو جاتا ہے، تو اسٹریس مینجمنٹ کیسے کی جائے آپ کو بتائیں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں عزت صدیقی جو کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں اور HR کنسلٹنٹ بھی. السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسی ہیں، ٹھیک وعلیکم ٹھاک ہیں؟ السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ بھائی کیسے ہیں؟ بہت بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا. سب سے پہلے تو یہ کہ ورک پلیس پہ ہم صرف ورک پلیس جب ہمارے ذہن پر آتا ہے نا ایک سیکنڈ کے لیے تو آتا ہے جی آفس ہے، آفس میں AC ہے اور صرف ایک انسان بیٹھا ہوا ہے. لیکن ورک پلیسز بہت ساری ہوتی ہیں. آپ کے فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، جس طرح جب آپ سیلون میں ہوتی ہیں تو لڑکیاں جو وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. That's true, yeah. ٹھیک ہے، پھر ہم ایون مزدور کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی ایک جگہ پہ کام کر رہا ہے، اس کو بھی بھاگ دوڑ، اس کا ایک علیحدہ قسم کا وہ اسٹریس تو ہوگا. بہت اسٹریس ہے. ہاں، ایک جو فزیکل اسٹریس ہے وہ علیحدہ ہوگا، ایک مینٹل اسٹریس علیحدہ ہوگا. تو اب آپ نے بات کرنی ہے سب اسٹریس کے جتنے بھی ہیں سب کے بالکل. حوالے سے کہ یہ ایک تو اسٹریس جو ورک پلیس اسٹریس ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے، پہلے تو یہ بتائیں. وہ انسان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا. دیکھیے، فار سم ریزن ہم لوگوں سے یہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ جب ہم کام پہ آتے ہیں تو ہم اپنی ساری جو گھر کی کا اسٹریس ہے، جو ہمارے باڈی میں اسٹریس ہے، ہم سب کچھ سائڈ پہ رکھ دیں. فار سم ریزن ہم روبوٹس بن جائیں اور بھول جائیں کہ ہم انسان ہیں اور کسی بھی طرح کا ہمارے اندر کوئی بھی نیگیٹو ایموشن ارائز کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو آپ نے کہا ورک پلیس اسٹریس ہوتا ہے، کہ وہ وہی اسٹریس ہے جو عام دنیا میں، عام زندگی میں آپ کو فیل ہو رہا ہے. اٹس جسٹ ایٹ جب آپ ورک پلیس پہ انٹر کر رہے ہو تو ایکسپیکٹیشن آپ سے یہ کہ آپ اس کا ذکر نہ کرو، وہ شو نہ کرو، مرد ہو یا عورت ہو، سیم آپ دونوں کے لیے یہی ہے. تو اٹس جسٹ the stress that you feel in your daily lives. اچھا، وہ اسٹریس نظر کیسے آتا ہے، کیا ہوتا ہے، انسان بیہیو کیسا کر رہا ہوتا ہے؟ اچھا، سو یوزلی ورک پلیس میں تو ڈفرینٹ ہے، جو ڈیلی لائف میں نہیں ہوتا. وہ یہ ہے کہ وین یو آر ایٹ یور ہوم اور آپ اسٹریسڈ ہیں تو آپ بہت اوپنلی کہہ دیتے ہیں میں اسٹریسڈ ہوں. وہ انوائرمنٹ بھی جو ہے نا وہ آپ کے اسٹریس کو ابزارب کرنے لگ جاتا ہے. ورک پلیس میں جو امپلائیز ہیں نا وہ اپنا اسٹریس اپنے اندر لے کے بیٹھے ہیں. جو کلچر ہے یا انوائرمنٹ ہے وہ شیئر نہیں کر رہا. لیکن تو کیا ایک ہوتا دم کیا، سے فیل آپ کیسے دیکھیں ہوتا گے کہ ہے؟ فلیئر غصہ اپ، نا؟ ایک دم سے کوئی انسان فلیئر اپ ہو جائے گا چھوٹی سی بات کے اوپر. ایک ای میل آئے گی جو بالکل نارمل سی ہوگی، اس کا رپلائی ایک بڑا ابسرڈ سا بہت فلیئرڈ اپ قسم کا رپلائی آئے گا. یو کین ٹیل کہ یہ انسان جو ہے نا یہ اب اسٹریس میں آ یہ گیا ہے. اسٹریس میں ہے. اور یہ ذمہ داری سب سے پہلے مینیجر کی بنتی ہے کہ مینیجر اپنے امپلائی کو اتنا کلوزلی دیکھے کہ اس کو نظر آئے کہ اس کے بیہیویئر میں تھوڑے چینجز آ رہے ہیں. تو اگر بیہیویئر میں چینجز آ رہے ہیں تو سن لیں سب کے، اس وقت جو ہے اس کا مطلب اس وہ کو ری ایکٹیو میجر ورک ہے. اسٹریس ہے اور وہ ری ایکٹیو ہو جائے گا. ہاں. چاہے وہ ایک مزدور ہے، چاہے وہ لڑکی سیلون میں کام کر رہی ہے، چاہے وہ جو ہے ایک آپ نے AC والے ڈیسک پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پر ورک اسٹریس کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اور اس کا ایکشن ریئیکشن یہ ہے کہ وہ کبھی بھی غصے میں آ جائے گا. تو اس کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے کہ ایک بڑا کام انسان ہے، وہ اچانک سے اس کے چیزوں میں رد و بدل کیوں ہو رہا ہے، کیوں چینجز آ رہے ہیں، تو یہ جاننا ضروری ہے. اچھا، اب اس اسٹریس کو کم کیسے کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جیسے ابھی اب ہم نے بات کی کہ اگر کسی کے ایکشن سے آپ کو شو ہو رہا ہے کہ وہ اسٹریسڈ ہے تو یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. بٹ آپ جسٹ ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ امیجن کہ کسی کی ایکشن سے آپ کو شو نہیں ہو رہا. سم پیپل آر ویری گڈ ود ہائڈنگ دیئر ایموشنز، کنٹرولنگ دیئر ایموشنز لائک دیٹ. تو کرنا ہی چاہیے نازیہ سب سے پہلے کہ آپ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں جو اتنا سیف ہو. اس کو ہم سائیکولوجیکل سیفٹی کہتے ہیں کہ لوگ کھل کر یہ بات کر سکیں یار میرا دن نہیں اچھا گزرا، کل رات کو میں صحیح سو نہیں سکی یا سو نہیں سکا، میری بیٹے کی طبیعت خراب ہے، یہ سب باتیں آپ کر سکیں. بہت ہی مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں کسی سے بات کروں اور ایز این HR کنسلٹنٹ میں لوگوں کی ایمپتھی لیولس چیک کرتی ہوں ایسے کہ اچھا اگر آپ کے کولیگ کبھی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ یا میں کوئی پرسنل لائف میں مسئلہ چل رہا ہے، میں کام پہ ڈی موٹیویٹڈ ہوں، میں کیا کروں، تو فوراً مجھے آگے سے جواب ملتا ہے میں تو اس کو یہ کہوں گی کہ یار گھر کا جو مسئلہ ہے وہ گھر پہ چھوڑو، جب آپ کام پہ آؤ تو وہ 8-9 گھنٹے آپ نے بالکل بھول جانا کہ آپ کے لائف. دیٹ از رانگ. یہ ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے؟ تو آپ کے سوال کا جواب یہ کہ آپ سنیں، جسٹ لسن. اور یہ اتنا خوبصورت ایک ورڈ ہے لسن، جس کو ہم سمجھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے لسن کا مطلب بھی کوئی بول رہا ہے آپ چپ کر کے بس ایسے بیٹھے ہوئے. نہیں. ہاں، آئی تھنک جو ورک پلیسز ہوتی ہیں جہاں پر افورڈیبلٹی ہو سکتی ہے وہاں پر ایک سائیکالوجسٹ ضرور ہونا چاہیے جو بیٹھ کے بالکل. سنے. کیونکہ دیکھیں جو باسز ہیں یا آپ کے جو نیبر میں جو بیٹھ کے کام کرو کہے گا واٹ اوکے پلیز میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میں بزی ہوں. تو
وہ نہیں سنے گا کبھی بھی. آپ چاہے جتنا بھی کہہ دیں وہ اپنے کام میں بزی ہوگا اور اس کے اپنے اتنے اسٹریس ہوں گے, وہ کسی کو وہ کہے گا میرا اسٹریس تم سے زیادہ بڑا ہے. تو آئی تھنک سو کوئی نہ کوئی جگہ پر میں تو ہر ادارے کی بات کر رہی ہوں, چاہے آپ ایون آپ کسی کے مزدور بھی ہے نا, وہاں پر آپ سائیکالوجسٹ بنا کر نہیں, اس کو آپ کوئی ہیلپنگ ہینڈ بنا کر, کوئی مینیجر بنا کے بھیجیں جو ان سب کی باتیں سنیں, اور پھر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. ایبسلیوٹلی. اب ہے, اب پہلے جیسے ہم ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا, لوگوں کا ایک بڑا نیگیٹو پرسیپشن بن گیا ایچ آر کی, یہ تو پولیس ہے بھائی آرگنائزیشن, اس سے ہم اپنی دل کی بات نہیں شیئر کر سکتے. تو اب پیپل اینڈ کلچر ہے بیسیکلی ان کا یہی کہ دے آر مور ایمپیتھیٹک, اور وہ امپلائی کے بھی ایڈوکیٹ ہیں, وہ صرف آرگنائزیشن کے ایڈوکیٹ نہیں ہیں. لیکن نازیہ اب یہ والی بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو مینیجر ہے نا, اس کو ٹرین کیا جائے ٹو بی اے گڈ کوچ. ٹھیک ہے, ایک کوچ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کی اندر کی جو صلاحیت ہے اس کو نکھارے, اس کو سمجھے, اس کے مسائل سالو کریں. اچھا, سب سے اچھا ہمارے یہاں پر جو ہے نا, جو ہمارے میڈیا میں سب سے اچھے جو لسنرز ہوتے ہیں نا, وہ ہمارے میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں. سیریسلی بتاؤں, اچھا ان سے, لیکن ہر ایک پہ آپ ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے, بٹ دے آر دا بیسٹ. دا ٹائم یو آر ڈوئنگ میک اپ یا کچھ ایسی چیز, تو وہ آپ کی بات کو سنتے بھی ہیں, بلکہ آپ کو اچھے مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں. سیریسلی دے آر جو انڈائریکٹلی دے آر یور بیسٹ فرینڈس ایکچولی. بالکل ان کو سب سیکرٹس پتہ ہوتا ہے, پر ایسے آپ کو ہر جگہ پہ لوگ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ کو جس آپ نے بتانا کہ ایک مینیجر ہے, اس کا کام ہے مینیجنگ کرنا, اس کے مسائل لوگوں کے سننا. ایون سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ورک پلیس پہ بھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں, اس کو بھی نہیں, وہ بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا, اگر وہ کسی سے کہتے ہیں تو کوئی اس کی سن نہیں رہا ہوتا. تو بیسکلی وہ یہ ہے کہ میں تو کہوں گی کہ اتنا ہمارے ملک میں اتنا اسٹریس ہے, تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ایک ایپ ہونی چاہیے, کچھ جہاں پہ ایک عوام کی باتیں بھی سنی جا سکیں حکومت کے ذریعے. فیڈرل پہ بھی کوئی ایسی ایک چیز ہونی چاہیے. ایکچولی میں ابھی کل ہی اپنے کالیگ سے ذکر کر رہی تھی کہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے اس میں اپنا ایک تھراپسٹ کا بھی ایک آ گیا ہے ایجنٹ, اینڈ اٹس اے ویری گڈ ایجنٹ. آئی وڈ سے کہ جس کے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے اس کو بالکل ٹرائی کرے, بیکاز اٹس ویری نائس, اور وہ بالکل ایکسپرٹ. نہیں بڑا اچھا ہی. میں نا میٹا پیج بھی جائیں, وہ واٹس ایپ پہ, میں تو اکثر سے کہتی ہوں مجھے بتا دو کیا کرنا ہے, تو آگے سے تھینک یو, میں اسے کہتی ہوں تھینک یو سو مچ, آگے سے جواب بھی دیتی ہے. ہاں, وہ بھی نائس ہوتی ہے آگے سے نا. یہ نہیں کہ, تو اٹس سچ اے گڈ جیسچر. اچھا, اگر اس کو جواب نہیں دو نا تو بار بار پوچھتی ہے, کین آئی ہیلپ یو اگین, ڈو یو وانٹ ہیلپ, تھینکس بھی کہنا ضروری. مطلب آپ کو وہ بھی سکھا رہے ہیں, مینرز بھی سکھا رہے ہیں کہ ایون دو اٹس ناٹ ہیومن, پر آپ کو اس کو بھی تھینکس کہنا ہے. اس نے یہ عادت ڈالی ہے کہ مجھے تھینکس کہو. ہاں, وہ اتنا پولائٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے نکلتا بھی نو تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. اکثر بزی ہوتی ہوں تو آگے سے بار بار سویٹ, بٹ اب بہت آسان ہو گیا ہے کہ آپ تو اب اتنی آسان ہو گئی ہیں چیزیں ہمارے لیے. اچھا, اگر میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ کا خدا آپ نہیں بھی کسی سے بات, کوئی ہیومن بات نہیں کرا, جا کے آپ جو ہے نا کسی ایپ سے جا کے باتیں کر لیں. بیکاز دیکھیں تھیراپی جو ہے نا وہ آئی تھنک اٹس اے مسٹ, لیکن بہت سے لوگ تھیراپی کی طرف نہیں جاتے سوچتے ہوئے کہ ایک تو اٹس ویری ایکسپینسو. وہ سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہی نہیں, اول تو پہلے اول تو اویئرنیس, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, ایکسیپٹنس ہی نہیں. اور پھر یہ کہ اچھا اگر کرنا ہی تو میں اپنی امی ابو سے جا کے بات کروں, دوست سے بات کروں, وہ ایکسپرٹس نہیں ہیں, مگر اٹس ویری ایکسپینسو تو لوگ نہیں جاتے. مگر اب تو اٹس رائٹ ان دا palm آف یور ہینڈس. اچھا, کیا ذرا بتاؤ کہ کیسے آسانیاں کیسے آ گئی ہیں. وہی مطلب جیسے میں نے بتایا کہ تھراپسٹ ہے اس کا چیٹ جی پی ٹی کا, اس میں بیسیکلی کہ دا مور یو فیڈ انفارمیشن ٹو اٹ, اور وہ آپ کو آپ کی ایگزیکٹ جو لوپ ہولز ہیں وہ بتا دے گا. آپ کے چائلڈہڈ میں یہ ٹراما ہوا تھا, اگر آپ کے ورک پلیس سے مینیجر سے کانفلکٹ آ رہا ہے تو اس کا کیا ریلیشن ہے آپ کی پچھلی زندگی سے, جب یو آر گروئنگ اپ تو آپ کی کیا نیڈس پوری نہیں ہوئی, تو وہ آپ کو سمجھاتا ہے یار میرے مینیجر کی غلطی نہیں ہے, یا پھر ہو سکتا ہے مینیجر کی غلطی ہے اور میں اب تک برداشت کر رہی تھی تو مجھے بات کرنے کی ضرورت ہے. تو اٹس لائک یور کوچ, یور مینٹور, یور ایلائی, واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, بٹ آئی تھنک ایوری شوڈ یوز. یہ بہتر ہے. اچھا, باقی یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ اچھا اکثر اوقات ہمارے دوست ہمیں غلط مشورہ دے دیتے ہیں, کوئی بات کر رہا ہوتا ہے. ابھی ایک دوست کا مسئلہ ہے تو میں گروپ میں دیکھ رہی ہوں ہر ایک نے اپنی اپنی کہانیاں دے رہے. آئی واز لٹل کوائٹ, لیکن پھر میں نے سوچا کیا کہنا چاہیے. میں نے کہا ایسی چیز کہنی چاہیے اس سے اس کا گھر بھی نہ خراب ہو, اس سے اس کی فیملی بھی نہ ڈسٹرب ہو, اور ابھی یہ اس جگہ پر کھڑی ہے دوست کے جس جگہ پر اس کو جو ہے اسٹریس لیول بہت ہائی ہوا ہے, بہت غصے میں ہے, تو آپ کو اس کو کام ڈاؤن بھی کرنا ہے. تو ہم لوگ یہ چیزیں اتنے اچھے طریقے سے, میں نے کہا نہ وہ دوستوں کی سن رہی تھی اور نہ وہ کسی کی بات مان رہی, تو ہر ایک نے اپنے رنگ برنگی مشورے دیے ہوئے تھے. تو آپ, میں کہتی ہوں بھائی یہاں پر آ کر آپ کو ایک
प्रॉपर मशवरे की ज़रूरत होती है, एक्सपर्ट एक ओपिनियन। प्रॉपर एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत होती है। तो समटाइम्स आपका जब स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, डज इट हर्ट योर ब्रेन, योर माइंड, योर बॉडी, कैसा होता है? नहीं, एब्सोल्युटली, इसमें तो बहुत रिसर्च है कि व्हेन यू आर अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस और बहुत एक क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से कि आपकी हार्ट डिजीज़ेस हो जाती हैं, लोगों को मेंटल हेल्थ तो इश्यूज होते ही होते हैं, बट अगर आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके स्किन के इश्यूज शुरू हो जाएंगे, आपके मैदे के इश्यूज शुरू हो जाएंगे, तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू इट कीप अ इज़ चेक। एक्चुअली, इसका मतलब आपकी बॉडी जो है वो हर्ट हो जाएगी। नाज़िया विल बी अमेज्ड कि जब आपको स्ट्रेस फील होता है ना, तो पहले आपकी बॉडी आपको बताती है, आपका दिमाग नहीं बताता। तो इसका मतलब है कितना बड़ा इम्पैक्ट है स्ट्रेस का, आपकी बॉडी पे ज़्यादा है, आपकी मेंटल हेल्थ पे बात। हाँ, तो उसको आपको फिर सही करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। इतनी लंबी वैसे इस पे बात हो सकती है और भी, Absolutely, लेकिन ये है कि ड्यू टू वक्त की कमी की वजह से हम यहीं पर ही आज इसका जो है ना इख्तिताम करेंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और सब्जेक्ट के साथ आपके साथ ज़रूर हाजिर होंगे। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।